بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگلا عنوان ہے، یہ اس جلد کا آخری عنوان ہے، ختم قرآن کریم کی دعا۔ تو یہ رمضان میں جب ختم شریف ہو گیا تو اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بنایا ہے، اس وقت کا بیان ہے۔ فرمایا کہ بزرگان محترم و برادران عزیز، اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا پیش نظر نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑے انعام سے نوازا ہے اور ایک بہت بڑا کرم فرمایا ہے۔ اس وقت اس انعام اور کرم پر شکر کا اظہار کرنا مقصود ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ جل شانہ کے حضور اپنے مقاصد اور حاجات کے لیے دعا کرنا مقصود ہے۔ وہ انعام یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ آج جب کہ ہماری نگاہیں اور ہمارے خیالات مادہ پرستی کے ماحول میں بھٹکے ہوئے ہیں، اس ماحول میں قرآن کریم کی تلاوت اور تراویح کی اس نعمت کا صحیح اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن جس وقت یہ آنکھ بند ہو جائے اور اللہ جل شانہ کی حضور حاضری ہوگی، اس وقت اندازہ ہوگا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت اور روزہ، یہ تراویح اور یہ نمازیں اور یہ تسبیح، یہ سب کتنی بڑی دولت ہیں۔ اس لیے کہ وہ جہان ایسا ہے، یعنی وہ آخرت کی جہان ایسا ہے کہ وہاں کی کرنسی یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ وہاں کی کرنسی یہ نیکیاں ہیں اور یہ اعمال ہیں، یہ نمازیں، روزے، یہ تسبیحات، یہ تراویح، سجدے، یہ تلاوت، یہ چیزیں وہاں کام آنے والی ہیں۔ یہ روپے پیسہ وہاں پر کام آنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یوں تو رمضان المبارک کو اللہ جل شانہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا ہر لمحہ رحمتوں کا لمحہ ہے، برکات کا لمحہ ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں جو خصوصی عبادتیں مشروع فرمائی، ان میں یہ تراویح کی عبادت ایک عجیب و غریب شان رکھتی ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں ان ایام کے اندر یہ نماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دی ہے۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے دنوں میں روزے فرض کیے، اور میں نے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کو سنت قرار دیا ہے۔ یہ سنت ایسی ہے کہ اس کے نتیجے میں اور دنوں کے مقابلے میں 20 رکعتیں زیادہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور 20 رکعتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان کو روزانہ 40 سجدے زیادہ کرنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ اور اگر پوری مہینے کا حساب لگایا جائے اور مہینے کو 30 دن کا شمار کیا جائے تو ایک مہینے میں ایک صاحب ایمان کو 1200 سجدے زیادہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے۔ سجدہ ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ سجدہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ عظیم نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے اللہ سے جتنا قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور کسی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں سورہ اقرا کی آخری آیت سجدہ ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، یعنی سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ یہ کتنا پیارا اور محبت کا جملہ ہے کہ سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ لہذا اللہ جل شانہ کے حضور اتنا قرب حاصل کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی اور نہیں کہ انسان سجدے میں چلا جائے۔ جس وقت بندے نے اللہ جل شانہ کے حضور سجدے میں پیشانی ٹیک دی تو اس وقت ساری کائنات اس پیشانی کے نیچے آ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے معراج عطا فرمائی، جس میں آپ کو 7 آسمانوں سے بھی اوپر اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے پہنچایا، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کا ساتھ نہ دے سکے، اس مقام تک پہنچایا۔ جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو حضور پاک علیہ السلام نے زبان حال سے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ، آپ نے مجھے تو قرب کا یہ مقام عطا فرما دیا، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اس وقت اللہ جل شانہ نے آپ کی امت کے لیے جو تحفہ عطا فرمایا وہ 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور ان نمازوں میں سجدے کا تحفہ عطا فرمایا، اور یہ اعلان فرما دیا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اگرچہ ہم نے آپ کو یہاں بلا کر معراج عطا فرمائی،
لیکن آپ کی امت کے لیے یہ اعلان ہے کہ جو بندہ میرا قرب چاہتا ہے وہ جب سجدے میں سر رکھ دے گا تو اس کی معراج ہو جائے گی۔ جب بندے نے سجدے میں اللہ جل شانہ کے حضور سر رکھ دیا تو بس اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے۔ ہمیں تو اس دولت کے عظیم ہونے کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ دلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ جل شانہ اس کی لذت اور حلاوت عطا فرماتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سجدہ کیا چیز ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ چپکے سے کہنے لگے کہ میاں اشرف علی کیا بتاؤں، جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیار کر لیا۔ ان کو سجدہ کے اندر یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ پیشانی ایک ہی چوکٹ پر ٹکتی ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں